جنت کا خواب۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی سادہ اور خوشیوں سے بھرپور تھی، وہاں ایک معصوم لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ سارہ ایک خوش اخلاق اور نیک دل لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاص چمک ہوتی تھی جو اس کی معصومیت اور ایمان کو ظاہر کرتی تھی۔ خواب کی ابتدا۔ ایک رات جب سارہ گہری نیند میں تھی، اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں ہے جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، رنگ برنگے پھول کھلے ہیں اور پرندے خوشی کے گیت گا رہے ہیں۔ باغ کی خوبصورتی ناقابل بیان تھی۔ وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی جس کا پانی دودھ کی طرح سفید اور شہد کی طرح میٹھا تھا۔ باغ کی سیر۔ سارہ باغ میں چلتی رہی، ہر قدم پر اس کی روح کو سکون مل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ باغ میں ہر طرف خوشی اور امن کا عالم ہے۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت محل تھا جو نور سے روشن تھا۔ محل کے دروازے پر فرشتے کھڑے تھے جو سارہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ محل کی عظمت۔ سارہ محل کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ محل میں سونے اور جواہرات سے بنا فرش تھا، دیواریں قیمتی پتھروں سے جڑی تھیں اور ہر کونے میں خوبصورت فرنیچر رکھا تھا۔ محل کی خوبصورتی دیکھ کر سارہ حیران رہ گئی۔ جنت کی نعمتیں۔ سارہ محل میں آگے بڑھتی گئی اور دیکھا کہ وہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں۔ ہر قسم کا پھل، میٹھے اور کھانے کے لذیذ پکوان رکھے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ محل میں ہر طرف فرشتے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ سارہ کو ایسا لگا جیسے وہ کسی جنتی مقام پر پہنچ گئی ہے۔ فرشتوں کی ملاقات۔ اچانک ایک خوبصورت فرشتہ سارہ کے پاس آیا اور کہا، سارہ، یہ جنت کا ایک خواب ہے جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ یہ تمہاری نیکیوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تم سے راضی ہے اور یہ خواب تمہیں یاد دلاتا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کی راہ پر چلتے ہیں۔ حقیقت کی واپسی۔ سارہ نے فرشتے کی بات سنی اور اس کے دل میں ایک عجیب سکون اور خوشی کا احساس پیدا ہوا۔ وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو خوشی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنا خوبصورت خواب دکھایا۔ نیک اعمال کا عزم۔ سارہ نے اپنے خواب سے سبق لیا اور عزم کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ نیک اعمال کرے گی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے اپنی اماں کو خواب سنایا اور کہا، اماں، میں نے جنت دیکھی، اب میں ہمیشہ نیک کام کروں گی تاکہ اللہ مجھ سے راضی رہے اور میں اس حقیقت میں جنت میں جا سکوں۔ نتیجہ۔ سارہ کا خواب اس کے لیے ایک روحانی رہنمائی ثابت ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لیا اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو بھی نیکیوں کی تعلیم دی اور انہیں اللہ کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی۔ اس طرح سارہ نے نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنایا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں اور صبر و شکر کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ سارہ کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کو نیک اعمال سے بھرپور کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی جنت کی نعمتوں کا حقدار بننے کا موقع مل سکے۔ شکریہ۔